آج ہم اربعین نبوی سے انشاءاللہ چھٹی حدیث کا مطالعہ کریں گے اور اس کے فوائد کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ حدیث پڑھیں گے، اس کا مختصر سا ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کے فوائد ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ الحدیث السادس، چھٹی حدیث، عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان الحلال بین، یقیناً حلال بالکل واضح ہے، وان الحرام بین، اور یقیناً حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما، اور ان دو چیزوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے علاوہ، امور، کچھ ایسی چیزیں ہیں، مشتبہات، جو مشتبہ ہیں یعنی مشکوک ہوتی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے، فمن اتقا، تو جو شخص بچا الشبہات، مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے، فقد استبرأ، تو اس نے بچا لیا، لدینہ، اپنے دین کو، وعرضہ، اور اپنی عزت کو، ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص داخل ہو جاتا ہے یا واقع ہو جاتا ہے مشتبہات اور مشکوک چیزوں میں، وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے اور حرام کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، کرراعی، جیسے چرواہا ہوتا ہے ایک، یرعا، جو بکریاں چراتا ہے، حول الحما، ایک چراگاہ کے ارد گرد، یوشکو، خدشہ ہوتا ہے، ان یرتع فیہ، کہ وہ بکریاں چراگاہ کے اندر بھی چلی جائیں، الا، سن لو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، اور یقیناً ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا، یاد رکھو، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ، اور بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا، یاد رکھو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، یقیناً جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلو، تو سارے کا سارا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلو، تو سارا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، الا، یاد رکھو، وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر ذکر کی ہے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس کی اہمیت اور فائدے کے لیے آپ یاد رکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 3 احادیث ایسی ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، یعنی اسلام کا خلاصہ ان 3 احادیث میں آ جاتا ہے۔ ان میں ایک حدیث جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی وہ تھی، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور تیسری حدیث یہ جو ہمارے سامنے ہے۔ پہلی حدیث
انسان کی باطنی عبادات کے لیے بنیاد ہے، دوسری حدیث انسان کے ظاہری اعمال کے لیے معیار ہے، اور یہ جو تیسری ہمارے سامنے ہے، عبادات کے علاوہ انسان کے دنیا میں جو رہن سہن، کاروبار، کھانا پینا ہے، یہ سارا اس کے متعلق ہے۔ تو فرمایا کہ ان تین احادیث میں سارے اسلام کا خلاصہ آ گیا ہے۔ امام ابو داود نے فرمایا 4 احادیث ہیں، اور یہ 3 جو ابھی بتائی ہیں، اور چوتھی ان کے نزدیک جو اس کے بعد آگے اگلے درس میں آئے گی، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ اس قدر اہم حدیث ہے، اصول کی حیثیت رکھتی ہے اور بنیاد ہے اسلام کی، جو آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ جیسا کہ امام نووی نے کہا تھا کہ میں وہی حدیثیں ذکر کروں گا جو اسلام میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور اہم قواعد اور قوانین کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ حدیث انہی میں سے ہے۔ اور دوسرا، یہ حدیث کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ انسان حلال و حرام کی پہچان کر کے ایسا متقی بن جائے کہ مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچنا بھی سیکھ لے، جسے ورع کہتے ہیں۔ ورع کا معنی ہوتا ہے کہ انسان میں ایسا تقوی اور ایمان ہو کہ جو چیز اسے مشکوک معلوم ہوتی ہے وہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حلال چیزوں کے 70 دروازے اس لیے بند کر دیتے تھے کہ کہیں ایک حرام چیز کا دروازہ نہ کھل جائے۔ وہ اتنی حلال اور حرام کی فکر کیا کرتے تھے۔ حلال اور حرام کی فکر ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے کہ جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اسے اپنے حساب کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر، سوچ کر بولتا ہے، استعمال کرتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے بعد وہ کوئی اقدام کرتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، حلال و حرام کے حوالے سے، مشکوک چیزوں کے حوالے سے اور ورع کے حوالے سے ایک اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ائمہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ مشکوک چیزوں کو بھی اس ڈر سے نہیں چھوڑ دیتا کہیں میں حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کر لوں۔ آج دیکھیے مسلمان ہیں کس قدر جری ہیں، دڑلے سے، جرأت کے ساتھ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ اللہ سے ڈرنے والے حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جو حدیث کے راوی ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ نام اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے، اس لیے پیچھے بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ ام عبداللہ حضرت عائشہ کی کنیت ہے، اسی طرح حضرت ابن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ تو یہ عبداللہ اور عبد الرحمن کثرت سے مسلمان بچوں کے نام ہوتے ہیں، اس لیے یہ کنیت بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ النعمان یہ صحابی، خود بھی صحابی ہیں، بن بشیر ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں۔ دونوں باپ اور بیٹا کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ دونوں ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس لیے ان کے نام میں دعا میں تثنیہ کا لفظ آتا ہے، رضی اللہ عنہما۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف اور خوبی ہے کہ ہجرت کے بعد یہ وہ سب سے پہلے انسان تھے جو انصار کے ہاں پیدا ہوئے، یعنی پہلے انصاری صحابی جو ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مہاجر صحابی بھی تھے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے، جن کی سب سے پہلے ولادت ہوئی مدینہ آ کر، یعنی پہلے مہاجر صحابی جو مدینہ میں پیدا ہوئے وہ کون تھے؟
جو میری بات سن رہے ہیں وہ لکھ کر جواب دیں. جیسے چیٹ میں آپ کچھ لکھتے ہیں تو لکھ کر نام بتائیے کہ وہ کون سے صحابی تھے مکہ سے آنے والے مہاجر جو سب سے پہلے جن کی ولادت مدینہ میں آ کر ہوئی 2 ہجری میں. جی ان کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر تھا. نبی علیہ السلام ان کی ولادت پہ بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ گردش میں تھی کہ یہودیوں نے ایسا جادو کیا ہے یا ایسا کچھ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی ولادت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ عبداللہ بن زبیر مہاجر صحابی اور ہمارے سامنے جو نعمان بن بشیر ہیں یہ پہلے انصاری صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوئے تھے. حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جن کا آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے والد بشیر ان کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام گفٹ میں دیا ہے. تو اس کی والدہ نے مجھے کہا ہے کہ جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گواہ بناؤ پھر میں مانوں گی کہ تم نے گفٹ دیا ہے. تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں کہ ایک غلام میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو دیا ہے. تو یہی صحابی تھے جن کا یہ واقعہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایسا گفٹ دیا ہے یا اکیلے نعمان کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے اکیلے نعمان کو دیا. فرمایا یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو. عدل یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 اگر گفٹ یا ہدیہ دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہے, بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی ساتھ میں سمجھ لیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت اگر ایک بچے کی ہے وہ آپ نے پوری کی ہے یا لے کر دی ہے تو اب وہ ضرورت کی چیز ایک بچے کی تو تھی, اب سب بچوں کو بھی وہ دینی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. ضرورت جس بچے کی جتنی ہو وہ پوری کرنا ہے, چاہے ایک کی 200 روپیہ ہو دوسرے کی 500 روپیہ ہو, یہ بات نہیں ہو رہی. خوشی میں آپ اضافی طور پر جائیداد میں سے اپنے مال میں سے گفٹ کسی کو آپ دیتے ہیں تو اس میں برابری کرنی ہے اور وہ سب کو دینا ہے. تو یہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں پیدا ہوئے. ان سے 114 احادیث مروی ہیں. ان کی وفات یا شہادت ایسے ہوئی کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ حمص شہر کے گورنر تھے. تو وہاں 64 یا 65 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی تھی. یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر 7 صحابہ کرام سے مروی ہے, جن میں حضرت علی, حضرت حسن, حضرت ابن مسعود, حضرت ابن عمر, حضرت ابن عباس, حضرت یاسر, حضرت جابر, یہ صحابہ کرام شامل ہیں. تو ٹوٹل 8 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے. اس حدیث میں یہ چیز آئی ہے کہ بنیادی طور پر دنیا میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1 جن کے بارے میں بالکل واضح پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہیں, جیسے مختلف کھانے جو ہم کھاتے ہیں, مختلف لباس ہیں, مختلف پھل ہیں جو ہم کھاتے ہیں, پتہ ہے کہ یہ حلال ہیں. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے دنیا میں انسان کے استعمال کے لیے. دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ بالکل واضح ہے کہ یہ حرام ہے, جیسے شراب کا پتہ ہے, سود کا پتہ ہے, خنزیر حرام ہے, بالکل کلیئر چیزیں ہیں, کسی کو کوئی شک نہیں. تیسری قسم کی چیزیں فرمایا ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ مشتبہ ہوتی ہیں, جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہوتا, انسان کو تردد ہوتا ہے حلت میں اور حرمت میں. آگے حدیث کے الفاظ ہیں لا يعلمهن كثير من الناس, بہت سارے لوگ ان کا حکم نہیں جانتے کہ وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں. اس کا مطلب اسی حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں, یعنی بہت سارے لوگ نہیں جانتے تو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کسی چیز کی حلت اور حرمت کا علم نہیں ہوتا,
لیکن بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم شرعی سے نوازا ہے، ان کو ان چیزوں کی حلت اور حرمت کا پتہ ہوتا ہے۔ اب ایک عام شخص، اس کو اگر کوئی چیز مشکوک لگتی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ نہیں کہ لوگوں کو بھی فتوے دینے شروع کر دے کہ یہ مشکوک ہے، مت اس کو استعمال کرو، چھوڑ دو اس کو، تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں۔ نہیں، ایسی صورت میں حق یہ ہے کہ وہ شخص عالم دین کی طرف رجوع کرے گا، عالم دین سے پوچھے گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ نہیں کہ اسے مشکوک لگتی ہے اور اب وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ جب مشتبہ اور مشکوک ہو، اس کے سامنے حکم واضح نہ ہو رہا ہو، وہ توقف کرے گا، اس کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس کا استعمال نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جسے کوئی چیز مشتبہ لگتی ہے، مشتبہ سے بچ جانا ہے، یہ دین اور اپنی عزت کو بچانے والی بات ہے۔ دین تو ایسے کہ انسان حرام کا استعمال کر لے تو دین کو نقصان ہوتا ہے۔ عزت کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں بھی بدنام ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا بے دین ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مشتبہ، مشکوک، تہمت والے مقامات پر چیزوں کا عام استعمال کرتا ہے، تو اس سے انسان کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا حکم کلیئر نہ ہو، اس میں توقف کرنا ہے، اس کا ارتکاب اور اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جو چیز کسی کو مشتبہ لگتی ہے، کلیئر نہیں لگتی، اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں، چار میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے۔ مختلف اشیاء کے مشتبہ معلوم ہونے کے چار اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، کہ علم تھوڑا ہو، بندے کے پاس شرعی علم نہ ہو، اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو اس کے لیے وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے، مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ نمبر دو، قلت الفہم، یعنی اس کی سمجھ کم ہو، اسے کسی شرعی دلیل سے اس چیز کا حکم سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ چیز، یہ آیت یا یہ حدیث، یعنی یہ دلیل اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے یا اس کے حرام ہونے پر، یعنی کم سمجھی بندے کے لیے چیز کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بندے کے سامنے دلیل بھی ہوتی ہے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتا، دماغ بھی ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، تو غور و فکر میں کوتاہی کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اسے علم کنفرم نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ چوتھی چیز کہ انسان بدنیت ہوتا ہے، وہ ہر قیمت میں ایک چیز کو حلال یا حرام کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، ضد لگائی ہے کہ میں نے اس کو حلال ہی کرنا ہے یا حرام ہی کرنا ہے، وہ کسی کی نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، تو بدنیتی کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکم واضح نہیں ہوتا یا وہ واضح سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہاں ایک تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ شریعت نے یہاں جو مشتبہ چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ کب بچنا ہے اور کب نہیں بچنا، یعنی ایک چیز مشتبہ کب ہوتی ہے اور وسوسہ کب بنتی ہے، کیونکہ مشتبہ سے بچنا ہے لیکن وسوسے کی پرواہ نہیں کرنی، وسوسے کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا ہے۔ تو اس بارے میں یہ سمجھ لیں کہ مشتبہ چیز وہ ہوتی ہے جس کے مشکوک یا مشتبہ ہونے کا ہمارے پاس کوئی واضح قرینہ، علم یا دلیل موجود ہو کہ یہ چیز مشتبہ ہے۔ یہاں اس پوائنٹ کو بڑا اچھے سے سمجھیں گے تو اب فائدہ ہوگا، مگر نہ کئی دفعہ انسان وسوسے میں، شک و شبے میں پڑا رہتا ہے اور الجھا رہتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی الجھائے رکھتا ہے۔ کسی چیز کو مشتبہ تب مانیں گے جب اس کے مشتبہ اور مشکوک ہونے کا کوئی واضح قرینہ ہمارے پاس موجود ہو، دلیل موجود ہو، علم موجود ہو کہ یہ مشتبہ اور مشکوک ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی قرینہ، دلیل یا علم نہیں ہے تو ہم خواہ مخواہ شک کر کے
کسی چیز کو مشتبہ یا مشکوک نہیں بنا سکتے ہیں، اور نہ اس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ نہیں میں نہیں استعمال کرنا، نہ میرے گھر میں کوئی اور اس کو استعمال کرے گا۔ ایک مثال سمجھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ گھر میں ہمیں کئی لوگ گوشت دے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں یا ویسے ہی ذبح کرتے ہیں اور ہمیں بھی گوشت دے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیال کا اظہار کیا، احتمال بتایا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعتاً بغیر بسم اللہ کے ذبح کرتے ہیں۔ ایک احتمال ہے کمزور سا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک کنویں کے پاس گئے تو کنویں والے سے پوچھتے ہیں کہ اس کنویں میں کیا چیزیں گرتی ہیں، کیا اس میں آتا ہے، کنویں کا پانی صاف ہے کہ نہیں صاف؟ تو اس کنویں کے مالک کو کہا گیا بالکل کچھ مت بتانا، ایسے تفتیش کرنے کی، ایسے شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا تو اس کو استعمال کرو، اتنی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصول بھی یاد رکھنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب کسی مشتبہ چیز کا علم اور احتمال مضبوط ہو تو ہم اسے مشکوک سمجھ کر چھوڑ دیں گے، لیکن جب کسی چیز کے مشتبہ ہونے کا ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہو تو ہم اس کا استعمال نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وسوسہ ہے اور ہم نے اس سے بچنا ہے اور اس چیز کو استعمال کرنا ہے، کسی کو بھی اس سے روکنا نہیں ہے۔ آگے اس حدیث میں دیکھیے کہ کراعی یرعی حول الحما، نبی علیہ السلام نے احادیث میں کئی جگہ پر صحابہ کرام کو مثالیں دیکھ کر مسئلہ سمجھایا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ تھا کہ آپ مسئلہ سمجھانے کے لیے یا کوئی بات ذہن نشین کروانے کے لیے مثالیں دیا کرتے تھے، کہ مثال سے انسان سمجھ جاتا ہے اور جلدی کوئی چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے تلک الامثال نضربها للناس، کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، اسے علم والے سمجھ جاتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو مثال دے کر ایسے زبانی کوئی چیز سمجھانا یہ قرآن مجید اور احادیث کا عام طریقہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں جو آج کل لوگوں میں رائج ہے، کہ زبانی مثال کے بجائے کیا ہم تمثیل کے ذریعے، تمثیل عربی میں کہتے ہیں ڈرامہ کر کے، کردار بنا کر کوئی چیز کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کسی کو سچ یا جھوٹ کا درس دینا چاہتے ہیں تو ایک کردار آپ سچا بناتے ہیں، دوسرا کردار آپ جھوٹا بناتے ہیں، یعنی ڈرامہ بنا کر، فلم بنا کر۔ تو کیا اس طرح سے یہ دین کی تبلیغ اور درس دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ شیخ عبدالسلام برجس رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں اس کی حرمت کے بڑے دلائل بیان کیے ہیں۔ اس میں شیخ ابن باز کا، شیخ فوزان کا اور دیگر بڑے علماء کے فتاوی نقل کیے ہیں کہ کئی لوگ یہ فلمیں بنا کر، چاہے فلم میں موسیقی اور عورتیں، گانا، موسیقی اختلاط نہ ہو، خالی کردار بنا کر ڈرامے اور فلموں کے ذریعے سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، بلکہ اب تو مدارس تک میں یہ چیز آ چکی ہے کہ لوگ ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے ایسے دعوت دین کا کام کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اصل طریقہ ہے انبیاء کا اور صحابہ کرام کا، وہی دعوت کا مضبوط اور اصل طریقہ ہے، انسان کو اسی میں پڑھنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان علم میں کمزور ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی باطل کو شرعی علم سے کیسے روکنا ہے، کیسے کسی کو شرعی علم کے ذریعے اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، تو وہ پھر اپنی اس کمزوری کو چھپا کر مصنوعی طریقے آگے کرتا ہے، مصنوعی طریقے جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں
یا جو لوگوں کے ہاں محبوب ہوتا ہے کہ لوگ جلدی اس کو مان جاتے ہیں، تو پھر بندہ اس کے ذریعے یہ کمزوری اپنی کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ اگر ہم قوالی کی مجلس لگاتے ہیں تو بہت سارے لوگ قوالی سننے آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اسی مجلس میں ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اگر یہ مجلس ایسے قوالی و سماع کی نہ بنائے لوگ نہیں آتے تو کیا ہماری یہ دعوت کا طریقہ ٹھیک ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی فتویٰ دیا اور بنیادی بات یہ کی کہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ دعوت اور تبلیغ کے اس طریقے سے ناواقف ہو جس پر چل کر انبیاء نے اور ان کے پیروکاروں نے دنیا میں دعوت کا کام کیا ہے۔ جب بندہ اس میں کمزور ہوتا ہے پھر مصنوعی طریقے ایجاد کرتا ہے اور اس میں ایسی چیزیں بھی داخل کر دیتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی لمبی بحث اور لمبا مسئلہ ہے۔ میں نے شیخ عبدالسلام بردس کی کتاب کا جو ذکر کیا ہے ابھی میں اس کا ٹائٹل گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، عربی میں ہے، ویسے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ آگے جو مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چراتا ہے چراگاہ کے ارد گرد، تو جو اس کے قریب قریب باہر باہر بکریاں چراتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ اس چراگاہ کے اندر بھی چلا جائے۔ مسئلہ کیوں، مثال کیوں دی نبی علیہ السلام نے، سمجھایا کیا ہے کہ دیکھیں ایک شخص ہے یا کوئی بادشاہ ہے، اس نے زمین کا ایک خطہ ہے جس میں گھاس اگی ہوئی ہے، بڑی سرسبز اس میں چارہ ہے، اس نے ایک باؤنڈری وال لگائی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف کہ کوئی اس دیوار کو کراس کر کے اندر نہیں جا سکتا، اس نے پابندی لگائی ہوئی۔ تو اب جو چرواہا اس باؤنڈری سے بھی دور دور اپنی بکریاں رکھتا ہے، اس کی بکری کبھی وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اس کو قریب ہی نہیں آنے دیتا، قریب آئے گی تو اندر جائے گی۔ لیکن ایک چرواہا ہے کہ وہ بکریاں کھلی چھوڑ دیتا ہے، بکریوں کا دھیان ہی نہیں رکھتا ہے، تو ایک بکری اس باؤنڈری کے قریب چرتی رہتی ہے، اس کی عادت ہوتی ہے کہ اس جگہ پر چرنا ہے۔ اب خدشہ ہے کہ کسی دن وہ بکری یا وہ جانور اس کی باؤنڈری کراس کر کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ تو سمجھایا یہ ہے کہ حرام جو ہے اس سے تو تم نے بچنا ہے، یہ جو مشتبہ اور مشکوک چیز ہے نا، اس میں بھی مت پڑو، کیونکہ جو باؤنڈری وال کے قریب قریب ہے وہ شبہ ہے کسی دن بھی یہ بکری اندر جا سکتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص مشکوک چیزیں کھلے دل استعمال کرتا ہے، مشتبہ چیزیں دھڑلے سے استعمال کرتا ہے، تو اس کے دل سے جو خوف خدا کی کیفیت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اب وہ کسی دن بھی وہ مشتبہ چیزوں سے آگے حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے، یہ بڑا واضح خدشہ اور خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دی ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ شریعت نے ایک سد ذرائع کا اصول ہمیں بتایا ہے۔ سد ذرائع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سد، سین اور دال، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے روک دینا، بند کر دینا۔ ذرائع یہ ذریعہ کی جمع ہے، ذریعہ کا معنی راستہ اور طریقہ، تو سد ذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے ہر وہ راستہ بند کر دیا ہے، ہر وہ طریقہ ممنوع قرار دے دیا ہے جو حرام کی طرف انسان کو لے جانے والا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں یا حدیث میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کسی جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کسی جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، زنا کے قریب مت جاؤ، فحاشی والے کاموں کے قریب مت جاؤ، یتیم کی دولت کے قریب مت جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ فحاشی کا ارتکاب نہ کرو، یہ نہیں کہا ہر جگہ کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، بلکہ فرمایا ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ قریب جانے سے منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کبھی اس راستے پر بھی نہیں چلنا ہے جو تمہیں زنا، فحاشی یا اکل حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ راستہ بند کر دیا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کا مستقل اصول ہے
کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ راستہ حرام اور ممنوع ہے اس پر چلنا جو انسان کو حرام کی طرف لے جانے والا اور اس تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ شریعت نے نشہ حرام قرار دیا ہے، لیکن معمولی سا نشہ بھی حرام ہے، جیسے زیادہ نشہ حرام ہوتا ہے۔ چاہے معمولی نشے سے انسان کو نشہ نہیں ہوتا، لیکن معمولی نشہ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ معمولی نشہ بھی اسے کسی دن بڑا نشئی بنا سکتا ہے اور نشے کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے جو ان الفاظ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ یہاں چراگاہ کا ذکر آتا ہے کہ چراگاہ کی مثال دی ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے چراگاہ بنانے کی اجازت دی ہے یا یہ شرعاً درست ہوتی ہے۔ چراگاہ بنانا کیا مسئلہ ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، جو چراگاہ ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک چراگاہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ چراگاہ گھاس سبز سرزمین چارے والی اور اس کے ارد گرد باؤنڈری وال بنا دینا، یہ ایک شکل میں جائز ہے کہ اگر حکومت یا مسلمانوں کی کوئی جماعت اسے عوامی فائدے کے لیے وقف کر دیتی ہے تب جائز ہوتی ہے۔ یعنی اس سے کوئی بھی بندہ جا کر اپنے جانوروں کو چارہ کھلا سکتا ہے، گوڑوں کو اندر کھلا چھوڑ سکتا ہے۔ اگر عوامی فائدے کے لیے ہو تو تب یہ جائز ہوتی ہے۔ بناتے کہاں ہیں کہ جیسے کھلی زمین ہے، قدرتی طور پر اس میں بارش ہوئی، سبزہ آیا، تو اب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ ہر مسلمان کے لیے اس سے استفادہ کرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر جو ایسے بارش کا پانی ہے اس کو اگر کوئی شخص، یا گھاس اگتی ہے، اگر کوئی شخص اس کو صرف اپنی ملکیت بنا لے، جو ایک عام جگہ ہو، بندے کی ملکیت نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی چراگاہ جس کو عام استفادے کے لیے چھوڑ دیا جائے مسلمانوں کے لیے، تو وہ تو جائز ہے اس کو کور کرنا، اس کو باؤنڈری وال سے ایسے بنانا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے کھلی زمین ہو جو حکومت کی ملکیت ہے، فرض کریں بارش ہوئی، گھاس اگی، تو وہ وہاں ایک باؤنڈری بنا کر اس کو اپنے لیے خاص کر لے کہ میرے ہی جانور اس میں جائیں گے، کوئی اور اس میں جانور نہیں لے جا سکتا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہوتا ہے۔ تو اصل چراگاہ کی شرعی حیثیت یہ ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ یہاں چراگاہ میں چرنے کی بات کی ہے تو جائز ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں صرف ایک مثال دی ہے، یہاں اس کی شرعی حیثیت بیان نہیں کی ہے۔ شرعی حیثیت دوسرے دلائل میں دوسری جگہ پر شریعت نے واضح کی ہے۔ جیسے دیکھیے نبی علیہ السلام کئی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تم اپنے سے پہلے امتوں کی پوری کاپی کرو گے، جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی تم کرو گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے کہ حالات ایسے آئیں گے کہ میری امت ایسی ہو جائے گی، وگرنہ منع کیا ہے کہ کسی غیر مسلم کی نقالی تم نہیں کر سکتے۔ ایسے جیسے ایک حدیث آتی، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے انسان بے خوف ہو جائے گا کہ ایک عورت صنعاء سے چلے گی، سواری پر بیٹھ کر وہ خانہ کعبہ آئے گی اور حج بیت اللہ کرے گی، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام آنے والے حالات کی صرف خبر دے رہے ہیں، وگرنہ اکیلا عورت کا سفر کرنا وہ ممنوع اور حرام ہی ہے۔ تو ایسی احادیث میں جہاں اخبار ہوتی ہیں نا آنے والے حالات کی، ان سے ان چیزوں کی کبھی شرعی حیثیت نہیں نکالتے۔ شرعی حیثیت الگ مستقل دلائل میں جہاں ہوتی ہے، تفصیل کے ساتھ محکم دلائل سے صرف وہیں سے اخذ کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا وان لکل ملک حما، یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی ایک بادشاہ نے اپنے جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جگہ مختص کی ہوتی ہے کہ وہاں صرف سرکاری جانور ہی چر سکتے ہیں۔ الا وان حم اللہ محارم، یاد رکھو اللہ کی چراگاہ کہ جس کے اندر یا جہاں آنے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں، کہ حرام کے بارے میں فرمایا کہ کوئی اس حد کو کراس کر کے ان کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ آگے جو جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا
الا و ان فی الجسد مضغۃ، کہ لوگوں یاد رکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے، فرمایا وہ دل ہے۔ تو اس جملے میں ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ دل انسانی جسم کے لیے ایسے حیثیت رکھتا ہے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور جسم کے باقی اعضاء اس کی رعایا ہوتے ہیں۔ دل حکمران ہے اور باقی جسم جو ہے وہ اس کی رعایا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اگر کسی عضو کی اصلاح اور اس کی صفائی پر انسان کو توجہ دینی ہے تو وہ دل ہے۔ دل کی پاکیزگی کی مثال ایسے ہے کہ جب دل صاف ہوتا ہے تو انسان کے عمل بھی صاف ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے ویسے ہی انسان کی عادات اور اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ ہم حلال کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ دل کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے کھانے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں، انسان جیسا کھاتا ہے ویسا ہی عمل اس کے اندر سے برآمد ہوتا ہے۔ اگر انسان حلال کھاتا ہے اس کے اعمال بھی حلال والے ہوتے ہیں، اگر انسان حرام کا بیج دل میں ڈال دے یعنی حرام کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کے اعمال بھی سارے کے سارے حرام اور ناجائز ہی ہوتے ہیں۔ عقل حلال کی دل کی اصلاح اور طہارت کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ لوگوں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، کیونکہ حلال کھانے سے انسان کو نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مستجاب الدعوات بنے، کہ میری دعائیں اللہ قبول کرے، اسے چاہیے کہ اپنا کھانا پینا پیور حلال کا رکھے، کبھی حرام کے قریب بھی مت جائے، تب اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیونکہ ایک لمبی حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک شخص بڑا دعا کرتا ہے، سفر پر جاتا ہے، تب لمبی حدیث ہے، تو اللہ کہتے ہیں تیری دعا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، تیرا کھانا پینا لباس سب کچھ تو حرام کا ہے، تیرا گوشت تیری پرورش حرام سے ہوئی ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے دل کی پاکیزگی اور طہارت پر اسلام نے بڑا زور دیا ہے۔ جب یہ سدھر جاتا ہے تو پھر انسان کے باقی اعضاء بھی سارے کے سارے سدھر جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات جو اس کے الٹ ہے اور بعض غلط قسم کے لوگوں نے اس کو اپنے لیے دلیل بنایا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ کہتے ہیں بس جی دل ٹھیک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل ٹھیک ہے تو باقی ظاہر سے جیسا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی دل ٹھیک ہے اور بال ان کے پرا گندا ہوتے ہیں، لباس ان کے گندے ہوتے ہیں، کبھی وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی وہ نیکی کرتے نظر نہیں آتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دل پاک اور نیک ہیں تو یہ ولی ہی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث پر آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلحت، جب دل ٹھیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ان لوگوں کا دل واقعتاً ٹھیک ہوتا تو ان کا لباس اور شکل صورت ساری کی ساری سنت کے مطابق ہوتی۔ اگر ان کا دل واقعتاً متقی ہوتا، نیک ہوتا، تو ان کے سارے ظاہری اعمال بھی درست ہوتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو جسم بھی سارے کا سارا ٹھیک ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ بھی شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو جن کا ظاہر گندا ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، ان کا دل بھی گندا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دل بھی ان کا صاف اور پاکیزہ نہیں ہوتے۔ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت یا اس کے علاوہ صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں کہ ان کے دل پاک اور صاف تھے، تندرست تھے، سلامت تھے، تو ان کے سارے اعمال بھی بالکل پاک صاف ہوا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے نشانی کہ انسان کا دل ٹھیک ہے تو اس کے ظاہری اعمال بھی تب ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دل گندا ہے تو پھر انسان کا سارا جسم گندا، مراد اس کے سارے اعضاء سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی گندی اور ناجائز ہوتی ہیں، اس کے سارے ظاہری اعمال ہی ناجائز ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ اس انسان کا دل پاکیزہ نہیں ہے۔ تو جیسے دل کو پاک کرنا ضروری ہے،
ویسے ہی انسان کا ظاہری اعمال کو پاک اور شریعت کے مطابق کرنا بھی ضروری ہے. نہ اکیلا دل کافی ہے اور نہ اکیلے ظاہری اعمال ٹھیک ہوں تو یہ کافی ہے. دونوں چیزوں کا بیک وقت ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے. یہی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا، اس حدیث سے دل کے حوالے سے جو الفاظ آئے ہیں کہ دل ٹھیک ہوتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو عقل، شعور اور فہم کا مرکز ہے وہ دماغ نہیں، وہ دل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ دماغ ہے سر میں، اس میں انسان کا فہم، شعور اور عقل ہوتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن مجید نے اور حدیث میں بڑے دلائل ہیں اس بات کے کہ جو عقل، فہم اور شعور ہے، جو سینے میں دل ہے، یہ اس میں ہوتے ہیں. ایک جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تھے جن کے ساتھ وہ کبھی سمجھنے اور فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور ایک جگہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھے دل ہیں جو انسانوں کے سینوں میں ہوتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کے بارے میں یہ شرعی نصوص یاد رکھیے گا کہ انسان کے عقل، فہم اور شعور کا مرکز یہ دل ہوتا ہے. اسی لیے دل کی اصلاح کے ساتھ باقی اعضاء کی اصلاح کو بھی جوڑا گیا ہے. آگے دیکھیے، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہاں ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو انسان مشتبہ اور مشکوک چیزوں میں سے بچتا ہے تو وہ اپنی دین اور اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے. اس میں ایک مومن کو یہ درس دیا گیا ہے کہ حرام سے تو بچنا ہی ہے، کبھی خود کو تہمت والی اور مشتبہ چیزوں میں بھی ملوث نہیں کرنا، کسی ایسی جگہ جانا نہیں، کوئی کام ایسا کرنا نہیں کہ بے شک آپ کو ٹھیک لگتا ہے لیکن خدشہ ہو کہ لوگ شک کریں گے یا لوگوں کے بارے دل میں میرے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہوگا، تو اس کی وضاحت کرنی ہے یا ایسی جگہ سے بچنا ہے. اس کی مثال دیکھیے، نبی علیہ السلام ایک دن اپنی زوجہ کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے اعتکاف کے دنوں میں. تو وہاں انصار کے دو صحابی گزرے تو وہ آپ کو دیکھ کر ایسے چپکے سے نکل گئے. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ، بات سنو. یہ جو میرے ساتھ عورت کھڑی ہے، انہا صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. وہ دونوں حیران ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں کیسے ہم کوئی غلط چیز سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا تم تو نہیں سوچو گے، لیکن شیطان انسان کے دل میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں برا خیال ڈال سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بتایا ہے. اب اللہ کے نبی کا اسوہ دیکھیے، اس میں کیا ہے، بالکل حلال کام ہے، صحیح رشتہ ہے، جائز کھڑے ہیں، لیکن کسی کو غلط فہمی کا موقع نہیں دیا. اس لیے کسی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں بس میں ٹھیک ہوں تو جو مرضی کوئی سوچے، جو مرضی کوئی کہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. بلکہ تہمت سے خود کو بچانا ہے، مشتبہ چیز سے بچنا ہے. جیسے دین کو بچانا ہے ایسے ہی چاہیے کہ ایک مومن کو اپنی عزت کو بھی بچانا ہوتا ہے. اچھا، یہاں ہم نے یہ پڑھا کہ حلال حرام واضح ہے، تو ساتھ پڑھا کہ کچھ چیزیں مشکوک اور مشتبہ ہوتی ہیں. علماء نے اس حدیث کی شرح میں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی انسان کی کمائی اگر مشکوک ہو تو اس کی دعوت کھانا یا اس سے کوئی چیز لے کر کھانا جائز ہے کہ نہیں. مثلا اس کی کچھ قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک شخص ہے کہ اس کے کاروبار ایسا ہے کہ اس میں وہ جائز چیزیں بھی بیچتا ہے اور حرام چیزیں بھی بیچتا ہے، یعنی اس کی کمائی مکس ہے، حلال بھی اور حرام بھی. یا ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی کمائی کا زیادہ حصہ حلال کا ہوتا ہے، تھوڑا سا حصہ حرام کا ہوتا ہے. یا ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا حرام زیادہ ہوتا ہے، حلال تھوڑی سی کمائی ہوتی ہے. تو اب ایسی شکل میں کیا حکم ہے، کیا ہم ایسے شخص کی دعوت کھا سکتے ہیں؟
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں ایک اثر ہے، بڑا واضح ہے، کلیئر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ شخص کماتا ہے یا اس نے وہ کمائی اور پیسہ حاصل کیا ہے، بے شک اس نے حرام چیز کمائی ہے، یعنی کوئی حرام کاروبار کرتا ہے، وہ کام بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، لیکن جب وہ چیز آپ کو دیتا ہے تو وہ ہدیہ بن جاتی ہے۔ تو ہدیہ آپ کے لیے لینا اور کھانا جائز ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء وہ دیتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گوشت آیا صدقہ، وہ اللہ کے نبی کے لیے کھانا حرام تھا صدقہ، لیکن آپ نے اس کو کھایا اور فرمایا میرے لیے یہ ہدیہ ہے۔ یعنی جب شکل بدل جاتی ہے، ایک چیز کی حالت بدل جاتی ہے، تو اس لیے اس کا استعمال کرنا بھی پھر درست اور جائز ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس میں علماء کے اور اقوال بھی ہیں کہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، بچنا اولا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر کوئی اجتناب کرتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی چیز کھاتا ہے اس بنیاد پر جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے، تو وہ گناہ نہیں کر رہا، وہ جائز کام کر رہا ہے۔ آپ کا دل نہیں کرتا آپ استعمال نہ کریں، لیکن اس کو مت کہیں، نہ فتویٰ لگائیں کہ تم ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہے ہو، تمہارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی وہ سودی کاروبار کرتے تھے، سود کماتے کھاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو کوئی چیز وہ کھانے کی دیتے، دعوت دیتے، تو اللہ کے نبی ان کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ موقف مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز آپ کو دیتا ہے تو اس کا حکم اور حالت دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ یہاں آخر میں ایک دو مسئلہ بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب علماء کا کسی چیز کے حوالے سے اختلاف ہو جائے، کوئی کہے کہ حلال ہے، کوئی کہے کہ حرام ہے، تو عام بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگر تو عام بندہ دونوں علماء کی گفتگو اور دلائل سن کر یہ سمجھ لے کہ اس کی بات شرعی دلیل کے حوالے سے مضبوط لگتی ہے، تو جو مضبوط لگتی ہے بندے کو وہ ماننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نیت یہ ہے کہ میں نے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے درست کیا ہے، اختلاف زیادہ ہے، تو پھر بندہ کوشش کرے کہ جس میں احتیاط زیادہ ہے وہ موقف اور وہ پہلو لے لے اور اس پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، علماء میں یہ اختلاف ہے کہ قصر نماز کی مدت کتنی ہے، کتنے دن قصر کر سکتے ہیں۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ 4 دن سے زیادہ اگر کسی نے ایک جگہ ٹھہرنا ہو، پتا ہو کہ میں نے 4 دن یہاں ٹھہرنا ہے، 4 دن ٹھہرنا ہے، پھر وہ قصر کرے گا، لیکن پتا ہو کہ میں نے یہاں 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تو وہ جاتے ہی وہاں پوری نماز پڑھے گا۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف بعض علماء کا یہ ہے، جیسے امام ابن تیمیہ، کہ جب تک سفر ہے، سفر میں وہ قصر ہی کرے گا، یعنی گھر سے باہر ہے اور سفر ہے، عرف میں یا لوگوں کے ہاں وہ سفر شمار ہوتا ہے، تو جب تک سفر میں رہے گا وہ قصر ہی کرے گا۔ اب یہ دو موقف آپ کے سامنے، تو اگر آپ کو دلائل اتنا فہم نہیں، علم نہیں، کہ سمجھ میں نہیں آتے، تو آپ ایسا کریں کہ جو احتیاط ہے نا وہ لے لیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا 4 دن یا 4 دن تک تو قصر کریں۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک بھی یہ موقف بالکل درست ہے کہ 4 دن قصر کریں، 4 دن سے زیادہ قصر نہ کریں، کیونکہ جنہوں نے 4 دن سے زیادہ قصر منع کیا ہے، نہ کرنے سے آپ ان کے موقف پر آ گئے، اور جنہوں نے سفر میں ہمیشہ قصر کی اجازت دی ہے وہ بھی آپ کو منع نہیں کریں گے کہ نہیں تم 4 دن کے بعد لازم قسم کرو، قصر کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو آپ جائز ان کا موقف نہیں مانتے، دوسروں کا مان لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ دونوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا موقف جواز کا تھا، وہ تو ماننا ضروری نہیں تھا، لیکن دوسروں نے منع کیا تھا، اس کو چھوڑنا جو ہے وہ خطرہ تھا۔ تو احتیاط جو ہے نا وہ بندہ کر لے ایسے موقع پہ تو اس سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو کہتا ہے ایک چیز حلال ہے ایک حرام ہے، تو آپ اس کو حرام ہی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں،
کہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ اس کو بعض علماء حرام کہتے ہیں، تو یہ احتیاط ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، بچ جاتے ہیں، اختلاف سے بھی نکل جاتے ہیں اور بندہ خود کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ایسے اختلاف میں بندے کو یہ کام کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک مسئلہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہوتا کیوں ہے، آخر علماء اختلاف کرتے کیوں ہیں؟ یہ بھی آخری بات ہے چھوٹی سی، بس اس کے ساتھ ہی ہمارا درس کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے کہ یاد رکھیے علماء جتنے بھی ہیں سب کی نیت قرآن و سنت کی اطاعت کرنے کی ہوتی ہے اور دوسروں کو قرآن و سنت بتانے کی ہوتی ہے، ان کی نیت بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ جیسے کسی مسلمان کی نیت پر شک کرنا جائز نہیں، ایسے ہی کسی عالم دین کی نیت پر بھی کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر شریعت کے الٹ یا اس کے خلاف مسئلہ ہمیں بتا رہا ہے۔ جتنے علماء ائمہ گزرے ہیں سب کی نیت کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تھی اور کروانے کی تھی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے۔ تو پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، عربی زبان میں ہے ویسے، تو اس میں انہوں نے بہت سارے وہ اسباب بتائے ہیں جن کی وجہ سے علماء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنیادی اختلاف تین ہوتے ہیں، اس اختلاف کے بنیادی اسباب تین ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہے ہی نہیں، یعنی ایک شخص ایک عالم کہتا ہے نا کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہی نہیں، ثابت نہیں ہے، روایت ضعیف ہے یا کوئی وجہ ہے، تو اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، یہ قطعاً کسی کا مقصد نہیں ہوتا۔ عالم دین ایک جو اس کو جائز کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، دوسرا جو اس کے الٹ کہتا ہے نا، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن ایک عالم یہ کہتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے فہم کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق وہ حدیث ایک مسئلے کی دلیل نہیں بنتی۔ تو یہ فہم کا اختلاف ہے، کبھی نیتوں کا اختلاف اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بات ہے دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو عالم اس دلیل اور حدیث کو نہیں مانتا اور اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ منسوخ ہے حدیث، یہ اسلام میں حکم ہو چکا ہے۔ تو یہ تین بنیادی اسباب ہیں، باقی ساری تفصیلات پھر وہ آگے اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی عالم دین کے بارے میں کوئی بد زبانی اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا ہم سے اختلاف ہے، یا پرانے ائمہ کا ایک دوسرے سے اگر اختلاف ہے تو ہم ایک امام کے طرفدار بن کر دوسرے امام پر ایسے تان شروع کر دیں، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس حدیث کے حوالے سے تھیں۔ ابھی انشاءاللہ یہ درس مکمل ہوا ہے تو ہم گروپ اوپن کریں گے، کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ گروپ میں سوال بھیج کر پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔